الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اور آپ نے وہ کر کے دکھا دیا کہ میں چاہتا تھا ایسے ہی احتجاج کرنا ہے. اسی طریقے سے سب لوگ اپنے اپنے فون کو آن کر دیں اور سب لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ احتجاج کا یقین سب لوگ اپنے اپنے فون کی لائٹ آن کر دیں اور بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. احتجاج سب لوگوں کو نہیں کیا جاتا ہے, دھرنا طے کیا جاتا ہے. احتجاج سب لوگوں کو نہیں کیا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالی نے سب لوگوں کو یہاں ایسی حسین کے بعد ایک تحفظ کے لیے جمع کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالی کے حمد و ثنا کے بعد میں بہت سے گزار ہوں جہاں آباد کے ممبر آف پارلیمنٹ جناب ڈاکٹر جناب وشوناتھ پرساد یادو صاحب تک, قاضی جناب وسیم مختر صاحب تک, جناب فیاض حسین صاحب کا, جناب طارق عالم صاحب کا, جناب شمیم جہاں صاحب کا, جناب عمیر خان صاحب کا, جناب محمد شاکر صاحب کا, جناب ڈاکٹر اسد صاحب کا, جناب محمد عاطف علی خان صاحب کا, جناب ایڈوکیٹ ارشاد آزاد صاحب کا, جناب نازش انور صاحب کا, اور اس جلسے کو منعقد کرنے والے تمام منتظمین حضرات کا اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں سے قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم جمیعا. میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو یہاں تشریف لائے. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. وقت بالکل نہیں بچا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے وقت کی ایک مختلف تصویر رکھنا چاہتا ہوں. جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیے, اور سننے سے پہلے اس منچ کو دیکھیے اور اپنے دائیں اور اپنے بائیں کو دیکھیے. اس میں آپ کو اس ملک کی حقیقت نظر آئے گی. یہاں آپ کو بودھ دکھ رہے ہیں, یہاں آپ کو مسلمان دکھ رہے ہیں, یہاں آپ کو ہندو حضرات دکھ رہے ہیں, یہاں آپ کو کرسچن حضرات دکھ رہے ہیں, یہاں تمام ذات بھی موجود ہے, تمام لوگ بھی موجود ہیں, اور یہی آپ کا ملک ہے. اس وقت کے ایکٹ یہ تمام لوگ یہ بتا رہے ہیں, ان کی موجودگی یہاں یہ بتا رہی ہے کہ وقف کے اس ایکٹ سے سبھی لوگوں کو کتنی تکلیف ہے. ان لوگوں کی موجودگی, ہم سب کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ اس ملک میں جب بھی ظلم ہوگا سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور آواز لگائیں گے تاکہ ظلم ختم کیا جا سکے. وقف ایکٹ بننے کے پیچھے جو سبب ہوا, جو اصل سبب ہے, جو اصل سبب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں نے یہ بات پھیلائی کہ اس ملک میں وقف 300-400 سال پہلے شروع ہوا. یہ غلط بات ہے. وقف سب سے پہلا اس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا.
اس ملک میں پہلی مسجد 1400 سال پہلے بن گئی تھی، وقف ہو گیا تھا، اس لیے وقف اس ملک میں عبادت کے طور پر 1400 سال سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں۔ اس بات کو خوب سمجھ لیجیے۔ تو وقف نے کیا حاصل کیا؟ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں، ہم سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ تمام مسلمان، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو، نواب ہو یا غلام ہو، جو کوئی بھی ہو، جب وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ ایک صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو لوگ مسجد میں آئے ہوں اور کسی نے کہہ دیا ہو کہ میں بڑا ہوں تو میرے ساتھ سب کے مت کھڑے ہو، یہ ناممکن ہے۔ وقف نے یہاں سے برابری سکھائی اس ملک کو کہ برابری میں کیسے رہتے ہیں۔ آگے چلیے، بہار میں 45,103 گاؤں ہیں ابھی اور 207 شہر ہیں۔ ان 45,103 گاؤں میں جو آج ہیں، اس ہر گاؤں میں کنواں ہے۔ بہت وقت نہیں گزرا کہ ایک کنویں سے 2,000 کے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے، جان مار دیا جاتا تھا۔ اور یہ بات پرانی نہیں ہے، ابھی صرف 2 سال پہلے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ راجستھان میں ایک 8 سال کے بچے کو صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ اس نے کسی اور اونچی ذات والے کے گھڑے سے پانی پی لیا تھا۔ یہ حق ہے، یہ چھپا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں۔ وقف نے کیا سکھایا؟ وقف نے، ایک مسلمان نے کہا کہ میں یہاں اللہ کی رضا کے لیے کنواں کھدواؤں گا، اور اس نے کنواں کھدوایا، اور اس وقت کنواں کھدوانا بہت مہنگا کام ہوتا تھا۔ کنواں کھدوایا اللہ کی رضا کے لیے اور کہا کہ اللہ کی مخلوق اس سے پانی پیے گی۔ اب اس سے چاہے وہ یادو بھائی ہوں، چاہے وہ اہیر ہو، چاہے وہ میتر ہو، چاہے وہ پاسی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہر کوئی اس سے پانی پیے گا، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بھینس ہو۔ اللہ کے مخلوق کو اس سے پانی پینا ہے۔ وقف نے اس ملک میں آج بھی 45,103 گاؤں میں آپ کو وقف کے کنویں ملیں گے، آپ جا کر کے دیکھ لیجیے، اور اس سے ہر کوئی پانی پی رہا ہے، کسی کو پانی پینے کی منع ہے۔ تو وقف نے پینے کے پانی میں برابری سکھائی اس ملک کو، اور 1400 سال سے سکھائی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریفارمرز ہیں، جیسے کہ جناب راجا رام موہن رائے صاحب، دیانند سرسوتی صاحب، یہ لوگ خلا میں آ گئے، ویکیوم میں پیدا ہو گئے، نہیں۔ وقف نے بہت ڈھیر ساری چیزوں کو بہت پہلے سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ دیکھا، اور اچھے لوگ اچھی چیز سیکھتے ہیں، انہوں نے اس سے سیکھا اور پھر کام آگے بڑھا۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں۔ شہنشاہ کس جگہ جاتے تھے اپنے دربار کو چھوڑ کر؟ شہنشاہ خانقاہوں میں جاتے تھے۔ خانقاہوں میں جا کے وہ کیا کرتے تھے؟ پیر کا، مرشد کا، اپنے شیخ کا ہاتھ چومتے تھے، اور وہ شخص جس کا ہاتھ بادشاہ چوم کر کے ابھی گیا ہے، وہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے لنگر لگ جاتا ہے، اور وہ شخص سب کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتا ہے۔ آج بھی وہ تاریخ خانقاہوں میں زندہ ہے، اور وہاں سب ذات کے لوگ، سب مذہب کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، اور 1400 سال سے کھاتے آ رہے ہیں۔ وقت نے کھانے میں برابری سکھائی اس ملک۔ خوب یاد رکھیے، وقف کے ان کنٹریبیوشنز کو یاد رکھیے۔ تو وقف نے پینے میں برابری سکھائی، وقف نے کھانے میں برابری سکھائی۔ ابن بطوطہ ایک شخص ہوئے جو افریقہ سے چل کر کے اس ملک میں پہنچے، اور قابل آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ ان کے نام پر آج ایک کامٹ ہے اس دنیا میں۔ ان سے زیادہ سفر واسکو ڈی گاما نے نہیں کیا، انہوں نے واسکو ڈی گاما سے دوگنا سفر کیا، واسکو ڈی گاما سے سینکڑوں سال پہلے۔ یہ اب ہم لوگوں کو پتا چلا ہے۔ وہ ہندوستان پہنچے، دلی آئے، بادشاہ نے دیکھا کہ بہت قابل آدمی ہے، ان کو گورنر بنا دیا دلی کا۔ 5 سال گورنر رہے دلی میں۔ افریقہ کے آدمی یہاں آئے تھے، یہاں گورنر رہے 5 سال۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 27,000 مدرسہ تھا دلی میں۔ 27,000 مدرسے میں پڑھ کون رہا تھا بھائی؟ اس ملک میں ایک بہت بڑی، بہار کی ایک بڑی نامور شخصیت اور اس ملک کی بڑی نامور شخصیت گزری ہے، جن کا نام ہے ڈاکٹر سچیدانند سنہا۔
پٹنہ میں ان کے نام پہ سنہا لائبریری ہے. وہ شخص ہیں جن کا پیر جواہر لال نہرو صاحب نے پٹنہ آ کر کے چھوا. یہ کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. بخاری شریف پوری پڑھ کے نکلے تھے. میں نے خود اردو کے قاعدے کی کتاب جو پڑھی ہے 400 پیج پر اردو کے قاعدے کی، وہ ڈاکٹر سچیدانند سنہا کی لکھی ہوئی ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کتاب، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں صرف مسلمان پڑھتے ہیں. آج بھی بہار میں مدرسے میں 10% غیر مسلم پڑھتے ہیں. مغربی بنگال میں ملحقہ مدارس میں 15% غیر مسلم پڑھتے ہیں. اس بات کو مت بھولیے. اس وقت مدرسہ ہی تھا جس کی چٹائی پر تمام ذات کے لوگ بیٹھ کر کے پڑھ رہے تھے. ہیمو کو کسی اور نے پڑھا دیا تھا بھائی، ہیمو کو کسی اور نے پڑھا دیا تھا، یا جو منشی بن رہے تھے ان کو کسی اور نے پڑھا دیا تھا. نہیں، وقف کی چٹائی نے پڑھایا تھا. وقف نے بتایا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی ذات کا آدمی ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا آدمی ہو، ساتھ بیٹھ کر کے پڑھے گا. اور پڑھانے والا وہی ایک مدرس ہوگا جو سب کو پڑھائے گا. وقف نے تعلیم میں برابری سکھائی. اس بات کو سمجھیے. تو وقف نے پینے میں برابری سکھائی، وقف نے کھانے میں برابری سکھائی، وقف نے تعلیم میں برابری سکھائی. اس وقت ہاسپٹل کو مستشفیٰ کہا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں میں آپ کو 1864 سے پہلے کی بتا رہا ہوں. 1864 سے پہلے کی بتا رہا ہوں کیونکہ 1864 سے وقف پر ظلم شروع ہو گیا. 1864 میں پہلی دفعہ ایکٹ بنا، اور اگر وقت نہیں ہے تو میں بتاتا آپ کو کہ کیوں بنا. پہلی دفعہ وہ ایکٹ بنا جس کی وجہ سے وقف کو تصدیق کروانی پڑی کہ ہاں یہ وقف ہے، یہ نہیں ہے. وہ کہانی دوسری ہے، کسی اور وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کے ہاسپٹل کو مستشفیٰ کہتے تھے. مستشفیٰ میں کیا علاج کبھی بھی پوری تاریخ میں رنگ کو دیکھ کے کیا گیا، مذہب کو دیکھ کے کیا گیا، ذات کو دیکھ کے کیا گیا؟ کبھی نہیں. وقف کے ہاسپٹل نے یہ بتایا کہ کوئی بھی آ جائے گا اس کا علاج ہوگا اور مفت ہوگا، اور وہ علاج ہوتا رہا. تو وقف نے پینے میں، کھانے میں، تعلیم میں اور صحت میں اس ملک کو برابری سکھائی ہے، اور اس لیے وقف پر آج یہ آفت آئی ہے. اس بات کو سمجھیے. کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ برابر ہو جائیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ برابر ہو جائیں، اس لیے وقف پر آج یہ آفت آئی. اب میں آپ کو آج کی حالت جو وقف کی ہے وہ بتاتا ہوں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقف ختم ہو جانے سے صرف مسلمانوں کو نقصان ہونا ہے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. آج کی تاریخ میں اس ملک میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر کے آسام تک وقف کی جائیداد پر پرائمری اسکول ہے، وقف کی جائیداد پر کنڈر گارڈنز ہیں، وقف کی جائیداد پر مڈل اسکول ہے، وقف کی جائیداد پر ہائی اسکول ہے. ان تمام اسکولوں میں 80% طلبہ، 85% طلبہ کون ہے میرے بھائیوں؟ ارے بھائی، جہاں اسکول ہوگا اس کے آس پاس کے لوگ بھی جائیں گے اس اسکول میں پڑھنے کے لیے، کوئی اور نہیں جائے گا. میں بامبے ابھی گیا تھا کچھ 1 سال پہلے. وہاں وقف کی جائیداد پر ادھر بھی ایک لڑکیوں کا وہ اسکول ہے اور ادھر لڑکوں کا اسکول ہے. 3000 اور 3000، 80% کون پڑھ رہا ہے اس میں؟ بات کو سمجھیے. آج بھی جتنے کالجز ہیں، میں مولانا مسعود یونیورسٹی کی بات آپ کو بتاتا ہوں. پچھلے سال میں نے اس کے ریکارڈ کو دیکھا، اس میں 32 بی ایڈ کالج ہیں. آج ہر آدمی ٹیچر بننے کے لگا ہوا ہے، ہر کوئی ٹیچر بننا ہے نا. سب لوگ بی ایڈ کر کے ٹیچر بننا چاہتے ہیں. 32 کالجز ہیں. مولانا مظہر الحق یونیورسٹی میں 32 بی ایڈ کالجز ہیں. ان 32 بی ایڈ کالجز میں کم سے کم 88% اور زیادہ سے زیادہ 98%، یعنی منیمم 88% نان مسلمس ہیں اور زیادہ سے زیادہ 98% نان مسلمس ہیں. یعنی ایک کالج ایسا بھی ہے جس میں 98% نان مسلم پڑھ رہے ہیں، اور سب سے کم جو نان مسلم پڑھ رہے ہیں وہ 88% ہے. یہ ہے بی ایڈ کالج جو مسلمان چلا رہے ہیں وقف کی زمین پر. تو اگر یہ سب بند ہو جائے گا تو نقصان کس کو ہونا ہے؟ بے شک زمین کا نقصان مسلمانوں کو ہونا ہے، بے شک انفراسٹرکچر کا نقصان مسلمانوں کو ہونا ہے، بے شک 1400 سال کی تاریخ جو آپ کی ہے
جو اچھائی کی تاریخ ہے، جو برابری کی تاریخ ہے، جو سماوات جو مساوات کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو مٹا دیا جانا ہے وقف بند کر کے. لیکن پرپیچوئل سروس کا جس سے نوکری ملنے والی ہے، یہ نقصان کس کا ہونا ہے؟ یہ سب غیر مسلموں کو ہونا ہے. 88% غیر مسلموں کو ہونا ہے. آج بھی جتنے بھی ہاسپٹل ہے جو وقف کی جائیداد پہ بنے ہوئے ہیں، وہ کس کو سروس دے رہے ہیں؟ میں آپ کو رحمانی ہیلتھ کیئر کے بارے میں بتا دیتا ہوں. جو میری آرگنائزیشن ہے اس میں رحمانی ہیلتھ کیئر میں ہم لوگ 5000 آنکھ کی سرجری ہر سال مفت کرواتے ہیں. اس سرجری میں 88% ہمارے نان مسلم بوڑھے ہوتے ہیں. 88%. اس بات کو سمجھیے، امارت شرعیہ میں جو ہاسپٹل ہے یا جتنے بھی ہاسپٹل ہیں جو ہیں وہ سب کے سب اسی تناسب میں کام کر رہے ہیں. تو نقصان کس کا ہونا ہے وقت ختم ہونے سے؟ ان سب لوگوں کا ہونا ہے. دیکھیے وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. 9 بج گیا ہے اور مجھے ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے واپس بھاگنا ہے. اس لیے میں آپ سے تاخیر میں نے وقف ایکٹ پر ابھی کوئی بات نہیں کی. وقف ایکٹ جو آیا ہے اس کو میں صرف 3 لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا اثر کیا ہونے والا ہے؟ اس کا اثر یہ ہونے والا ہے، ایکچولی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ لوگوں کو میں ایک نیوز رپورٹ بتا دیتا ہوں. میں ایک انگریزی کا اخبار پڑھ رہا تھا. بہار سے کہیں زیادہ اچھا کام وقف کے رجسٹریشن کو اتر پردیش نے کیا ہے. بہار میں 45,103 گاؤں ہیں. ہر گاؤں میں کم سے کم ایک قبرستان ہوگا ہی. تو 45,000 قبرستان کم سے کم. 260 شہر کو چھوڑ دیجیے. لیکن رجسٹرڈ کتنا ہے؟ 862. رجسٹرڈ کتنا ہے؟ 862. باقی سب کیا ہوگا؟ جائے گا. اب اتر پردیش میں دیکھیے، اتر پردیش میں 1,37,000 وقف کی جائیداد ہے. انگریزی کے اخبار ہے غالباً ہندوستان ٹائمز، اس نے یہ بتایا کہ اس وقف ایکٹ آنے کے بعد حکومت نے دوبارہ تجزیہ کروایا، اسسمنٹ کروایا. تو اسسمنٹ میں حکومت کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ صرف 4,000 پراپرٹی بچ جائے گی، 1,33,000 پراپرٹی نہیں رہے گی وقف. تو میں نے شروع میں جو کہا تھا کہ وقف کا یہ ایکٹ بنایا گیا ہے تاکہ وقف کی جائیداد کو حکومت کے قبضے میں لے لے، آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کر دے، آپ کو آپ کے وقف کرنے کے حق کو ختم کر دے، اور شریعت کی جو تعریفات ہیں، یعنی ہر چیز میں عبادت جو ہے اس کی تعریفات ہوتی ہیں، ڈیفینیشنز ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے. آپ پہلے نیت مانیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے سجدے میں چلے گئے پھر رکوع میں چلے گئے، ایسا نہیں کر سکتے آپ. تو وقت کی بھی تعریفات ہے، وقت کی بھی ڈیفینیشن ہے. یہ پورا ایکٹ اس کے ہر ایک ڈیفینیشن کو، یہ منشا تبدیل کر رہا ہے، یہ متولی کون ہو سکتا ہے وہ تبدیل کر رہا ہے، یہ وقف کیسے کر سکتے ہیں وہ تبدیل کر رہا ہے، یہ واقف کون ہوگا وہ تبدیل کر رہا ہے. ہر ڈیفینیشن کو تبدیل کر دے رہا ہے. یعنی کہ یہ آپ کی شریعت کو تباہ کر رہا ہے. اب جو کہ وقت نہیں ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے عہد بھی لینا ہے. آپ میں سے ہر ایک آدمی کو اپنے پورے محلے کے ساتھ انشاءاللہ 29 تاریخ کو آنا ہے. 29 تاریخ کو آپ سب لوگوں کو گاندھی میدان میں آنا ہے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. ٹھیک. اب آپ سے مجھے 2 عہد لینے ہیں. یہ 2 عہد یہ ہیں. ایک بات تو یہ کہ اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ گاندھی میدان جو ہے وہ آخری چیز ہونے والی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ عہد جب تک رہے گا ہم لوگوں کو احتجاج کرتے رہنا ہوگا. اس بات کو سمجھیے، یہ عہد جب تک رہے گا احتجاج کرتے رہنا ہوگا. ہم لوگ ابھی کھڑے ہو کر کے یہ عہد کریں گے. اور دوسرا عہد یہ کریں گے کہ ہم سب لوگ مل کر کے گاندھی میدان 29 تاریخ کو 11 بجے سے پہلے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. آپ تیار ہیں اسے عہد کرنے کے لیے؟ نہیں انشاءاللہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن سمجھ لیجیے کہ یہ وعدہ آپ اور اللہ کے درمیان ہے، مجھ سے نہیں ہے. تو صرف وہی لوگ کھڑے ہوں جو وعدہ کرنے کو تیار ہیں. جو وعدہ کرنے کو تیار نہیں ہے بیٹھے رہے. کھڑے ہو جائیے جن کو وعدہ کرنے کو تیار ہے. اور جو بیٹھے رہے ان کو بیٹھے رہنا چاہیے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں قبر فری میں مل جائے گی جیسے کب تک مل رہی تھی. کسی کو نہیں ملنے والی، کسی کو نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے نا. اب جو میں کہتا ہوں اس بات کو غور سے سنیے اور دہرائیے. سب لوگ دہرائیے میرے پیچھے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ انشاءاللہ اپنی نیت کو صاف کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے. اور جو میں کہتا ہوں مجھے دہرائیے. میں
ایسے آواز آئے گی بھائی عہد کر رہے ہیں میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک احتجاج کرتا رہوں گا جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا. میں عہد کرتا ہوں کہ میں 29 تاریخ کو گاندھی میدان میں حاضر رہوں گا. بارک اللہ فیکم جمیعا. تشریف رکھیے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں جتنے لوگ ہیں سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. ہماری نیتوں کی اصلاح کرتا رہے اور اس بل کو مسترد کرنے میں ہماری مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم جمیعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.